بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ٹارگیٹ کہوٹا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ حتمی فیصلہ ابو احمد نے ہی کرنا تھا، اور وہ غم و غصے کی آگ میں جلنے کے باوجود یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھی بے موت مارے جائیں۔ ان لوگوں نے شمون کے قتل کی معمولی قیمت ادا نہیں کی تھی، گو کہ اسے امید تھی کہ امریکہ جیسے بڑے اور بظاہر مضبوط ملک میں موساد اپنی مرضی سے فلسطینیوں کا قتل عام نہیں کر سکتی، لیکن ایسا ہو کر رہا۔ کتنے کھوکھلے اور کمزور ہیں یہ لوگ، بظاہر خود کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہلانے والے، شاید انہوں نے اپنی ساری توانائیاں عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے ہی اکٹھی کر رکھی ہیں۔ برادران عزیز، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ امریکی اسرائیل کے مقابلے میں اتنے کمزور ثابت ہوں گے۔ ہم نے سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کے قاتل شمون کو مار کر کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اس وحشی درندے الفریڈ توبینکی نے ہمارے 8 ساتھیوں کو یکے بعد دیگرے شہید کیا ہے۔ بخدا ہم حسن طلال کے قاتلوں کا زمین کی 7ویں تہ تک کھوج لگائیں گے۔ خدا کی قسم، تب تک ہم پر اپنی ماؤں کا دودھ حرام ہے، جب تک ہم اس درندگی کا انتقام نہ لیں۔ ابو احمد کے خون میں انگارے تڑپنے لگے تھے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہیں اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر کچھ دیر کے لیے جا رہا تھا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیلی فون بوتھ سے اس نے ڈبلن کا ایک نمبر ملایا، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ آئرش ریپبلک آرمی کے ایک دوست سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے حریت پسند ساتھیوں کی مدد سے جرمنی میں ڈیتھ اسکواڈ کے امریکی سربراہ الفریڈ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے آئے تھے۔ 15-20 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ مطمئن ہو کر واپس آ گیا۔ رات دیر ہو گئے۔ وہ لوگ الفریڈ کے قتل کے منصوبے کی مختلف جزیات کا جائزہ لیتے رہے۔ الف صبح انہوں نے نماز ابو احمد کی امامت میں ادا کر کے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے ہاتھ خدا قہار و جبار کے سامنے پھیلا کر اپنے ساتھیوں کی سلامتی، اپنی آزادی اور عالم اسلام کی بے حسی اور بے غیرتی کے خاتمے کی دعا کی۔ پھر اکٹھے ناشتہ کرنے کے بعد علی کی سربراہی میں بلیک ستمبر کے جانباز اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ انہوں نے حسب سابق لندن سے جرمنی تک کا سفر فیری سے کیا تھا۔ بویریا کا ڈاؤن ٹاؤن یوں تو سارا دن ہی مصروف رہتا تھا، لیکن شام نزدیک آنے پر وہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت بڑھ جاتی تھی۔ جرمنی کا یہ شہر تجارتی سرگرمیوں کا مرکز تھا، اور یہاں دنیا کی بڑی بڑی ٹریڈ کمپنیوں کے دفاتر تھے۔ شیواز ٹریڈرز نامی اس کمپنی کے دفتر سے الفریڈ شام ڈھلنے پر معمول کے مطابق لفٹ کے ذریعے باہر آیا تھا۔ اسے جرمنی میں آئے ہوئے 8-10 روز ہونے کو آئے تھے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ کار تھا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بڑا کرائم کرنے کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے منظر سے غائب ہو جایا کرتے تھے۔ شیواز ٹریڈرز نامی فرم کی شاخیں امریکہ اور یورپ کے تمام ممالک میں قائم تھیں، جبکہ اس کا ہیڈ کوارٹر تل ابیب میں تھا، اور الفریڈ نے اس کمپنی کے ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے دنیا بھر میں ڈیتھ اسکواڈ کا جال پھیلا رکھا تھا۔ جرمنی میں 10-15 روز قیام کرنے کے بعد اس نے نیو یارک میں بروکلین پر موجود اپنے آفس میں واپس لوٹ جانا تھا۔ علی اور اس کے دونوں ساتھی گزشتہ 4 روز سے صرف الفریڈ کے معمولات نوٹ کر رہے تھے۔ آج جمعے کی وجہ سے یہاں رش بہت زیادہ تھا، اور انہوں نے آج کا دن خاص طور پر اس کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ آئرش ریپبلک آرمی کے دوست ان کی مدد کے لیے موجود تھے۔ آج جیسے ہی الفریڈ اپنے دفتر سے نکل کر نیچے جانے والی لفٹ کی طرف بڑھا تو 3 اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہی اس طرف لفٹ کی طرف بڑھے، جیسے وہ مختلف دفاتر سے نکل کر اس طرف آ رہے ہوں۔ ان تینوں میں ایک علی اور اس کا ساتھی، جبکہ تیسرا IRA کا دوست تھا۔ لفٹ رکنے پر سب سے پہلے علی اس میں داخل ہوا، اور اس کے تعاقب میں الفریڈ اور پھر باقی دونوں بھی اندر آ گئے۔ لفٹ میں پہلے سے ایک جرمن جوڑا موجود تھا، دونوں اپنے آپ میں مگن تھے، اس لیے انہوں نے اس منزل میں سوار ہونے والوں کا کوئی نوٹس لینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔
लिफ्ट 15वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही थी जब अचानक अल्फ्रेड को अपने पहलू में यके बाद दीगरे 2 अंगारे घुसते हुए महसूस हुए। अली ने बिल्कुल नामहसूस तरीके से अपने लंबे कोट की जेब से पिस्तौल निकालकर उसके पहलू में इस सफाई से 2 गोलियां उतार दी थी कि अल्फ्रेड का मुंह खुले का खुला रह गया। साइलेंसर लगे पिस्तौल से बरामद होने वाली दोनों गोलियां इतने खतरनाक जहर में बुझी थी कि उनका शिकार अपने मुंह से मरते वक्त कोई आवाज ही न निकाल सका। अभी वो तीसरी मंजिल तक पहुंचे थे जब अचानक उसके दूसरे साथी ने लिफ्ट रोक दी और तीनों बाहर निकल आए। जर्मन जोड़े को हालात की संगीनी का एहसास उस वक्त हुआ जब उन्होंने एक लंबे तिरंगे शख्स को धड़ाम से अपने कदमों में गिरता हुआ महसूस किया। इससे पहले कि वो किसी रद्द अमल का इजहार करते लिफ्ट दोबारा चल पड़ी। दोनों ने जब अल्फ्रेड के पहलू से खून फवारी की तरह उबलते देखा तो उन्होंने चीखना शुरू कर दिया और इसी तरह चीखते चिल्लाते वो लिफ्ट से बाहर आ गए। लिफ्ट के मुंतजिर नीचे खड़े लोगों को अपनी बात समझाने में उन्हें कम से कम 1-1.5 मिनट लगा, क्योंकि अभी तक उनके औसान ही बहाल नहीं हुए थे। उनके गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया था जिसमें जर्मन पुलिस के 2 सिपाही मौजूद थे जिन्होंने अपने हाथों में वॉकी टॉकी पकड़ रखे थे। उनका ताल्लुक गश्ती पुलिस से था और एक दूसरे से ये वॉकी टॉकी के जरिए राब्ता रखते थे। अली और उसके साथियों ने अपनी दानिश में मंसूबा बड़ा शानदार तैयार किया था, क्योंकि उन्होंने लिफ्ट से बाहर निकलते ही इसकी वापसी का बटन दबा दिया था और इससे पहले कि लोग लिफ्ट को रोकते इसका वापसी का सफर शुरू हो गया। इसके साथ ही वो तीनों 2 अलग-अलग लिफ्टों के बटन दबाकर खड़े हो गए, लेकिन रश की वजह से लिफ्टें नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चली थी। अली ने फौरन ही सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने का फैसला कर लिया था और वो अकेला ही सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरने लगा। उसके ताकुब में उसका फलस्तीनी साथी आ रहा था, जबकि IRA वाला साथी वहीं खड़ा रहा और वो लिफ्ट के जरिए ही नीचे उतरा। अली और उसके साथी की बदकिस्मती के जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकलना चाहा, परेशान और हाल और घबराए हुए जर्मन जोड़े की नजरें सीधे उनकी तरफ उठी थीं। वो अभी तक लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अली और उसके साथी को आते देखा, कातिल जर्मन नौजवान और उसकी साथी लड़की ने चिल्लाते हुए उनकी तरफ इशारा किया। दोनों सिपाहियों ने अपने सर्विस रिवॉल्वर फुर्ती से निकालकर उनको हाथ उठाने का हुक्म दिया। अली ने अंदाजा लगा लिया कि अगर उन्होंने मज़ाहिमत की तो 2-3 बेगुनाह जरूर मारे जाएंगे और किसी बेगुनाह की मौत का दाग लेकर वो इस दुनिया से नहीं जाना चाहते थे। दोनों के हाथ उठते चले गए। उनका तीसरा साथी लिफ्ट के जरिए इत्मीनान से उतरकर भीड़ में गायब हो गया था। थोड़ी देर बाद जब अली और उसके साथी को जर्मन पुलिस अपने हिसार में लिए कार की तरफ जा रही थी, उनका तीसरा साथी लंदन में अबू अहमद को फोन करके अल्फ्रेड की मौत और दोनों दोस्तों की गिरफ्तारी की खबर दे रहा था। कैप्टन वॉल्टर क्लास ने अपने सामने लगी मुख्तलिफ घड़ियों के डायल पर नजरें दौड़ाईं। सब कुछ नॉर्मल था। काहिरा के ETC यानी एयर कंट्रोल टावर को उसने अपनी डायरेक्शन बताकर उनसे मौसमी हालात, दर्जा हरारत और दीगर तफसीलात तलब की। फिर अपने नाइब को कुछ हिदायत देने के बाद उसने अपने दाएं हाथ से एक लीवर को दबाया। जहाज की बुलंदी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। उसके साथ ही उसके नाइब ने सीट बेल्ट बांधने के सिग्नल जला दिए। जब बुलंदी दिखाई देने वाली सुई एक खास मकाम पर पहुंच गई तो उसने अपने दोनों हाथों से अपने सामने मौजूद स्टीयरिंग व्हील को दाईं तरफ एक मखसूस जाविये पर घुमा दिया। अब उसके सामने वाला कुतुबनुमा और दीगर सुइयां उसके सिमत और रूट के सही होने का ऐलान करने लगी थीं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कैप्टन वॉल्टर क्लासन आपसे मुखातिब हैं। हम काहिरा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर लैंड करने वाले हैं। यहाँ दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मौसम इंतहाई खुशगवार है। मुझे उम्मीद है आपका सफर हमारे साथ शानदार गुजरा होगा। इसके साथ ही एयर होस्टेस की आवाज बुलंद हुई। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जहाज के कप्तान ने सीट बेल्ट बांधने की बत्तियां रोशन कर दी हैं। बराहे करम अपने सिगरेट बुझा दीजिए, कुर्सी की पुश्त सीधी कर लीजिए। बराए मेहरबानी जहाज से उतरते वक्त अपना सामान साथ ले जाना ना भूलिए। हमें उम्मीद है कि आपका सफर हमारे साथ खुशगवार होगा और आइंदा भी आप लिफ्थांसा के जरिए सफर करना पसंद करेंगे। हम काहिरा उतरने वाले मुसाफिरों को खुदा हाफिज कहते हैं। जहाज अब काहिरा एयरपोर्ट पर चक्कर लगा रहा था। जहाज में हल्की हल्की मौसीकी की मशहूर कुन आवाज बुलंद होने लगी थी। शायद कोई अरबी धुन बजाई जा रही थी। फिर जहाज के पहिए खुले
اور 2-3 چکر لگانے کے بعد بالآخر وہ قاہرہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئے۔ ایئر ہوسٹس مسافروں کو جہاز کے انجن بند ہو جانے تک اپنی جگہ بیٹھے رہنے کی تلقین کرنے لگی، اور کیپٹن والٹر کلاسن نے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ایک طویل انگڑائی لے کر انجن بند کر دیا۔ اس کا شمار لفتھانسا ایئر لائن کے چند گنے چنے پائلٹوں میں ہوتا تھا، خصوصاً مڈل ایسٹ سے یورپ کی طرف آنے جانے والے فضائی راستے اسے ازبر تھے، اور 2-3 مرتبہ تو اس نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف سینکڑوں مسافروں کی جانیں بچائی تھیں بلکہ اپنے ہم پیشہ لوگوں کی نظروں میں بڑی قدر و منزلت بھی پالی تھی۔ بیشتر عرب تاجر تو اب اس کے ذاتی دوست بن گئے تھے، ان لوگوں کا آنا جانا یورپی ممالک میں لگا رہتا تھا۔ یہ عرب شیوخ بزنس کلاس میں سفر کرتے تھے، جہاں والٹر کلاسن اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈرنکس بھی شیئر کیا کرتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، بس اس کی یہی ایک عادت اچھی تھی جو اس کے دوستوں کو پسند نہیں آتی تھی، وگرنہ وہ اسے بڑا خوش مذاق اور یاروں کا یار سمجھتے تھے۔ جس تھکا دینے والی فلائٹ کے ذریعے وہ انقرہ پہنچا تھا وہ دمشق سے شروع ہوئی تھی اور اسے بیروت، انقرہ اور میونخ ہوتے ہوئے فرینکفرٹ پہنچنا تھا۔ اس روٹ پر یہ اس کی پہلی پرواز نہیں تھی، گزشتہ 3 سالوں سے وہ مسلسل اس روٹ پر جہاز اڑا رہا تھا۔ اس انتہائی مصروف روٹ پر اسے ایک منجھا ہوا پائلٹ ہونے کے سبب ایک نقصان کا سامنا بھی ہمیشہ رہا کہ اسے کبھی بھی چھٹی نہیں ملی تھی۔ جب بھی وہ لمبی چھٹی کا مطالبہ کرتا، کمپنی کے اعلیٰ افسران معاملہ اگلے مہینے پر ٹال دیتے، لیکن اس مرتبہ اس کی چھٹی منظور ہو چکی تھی۔ تموتی کو جب اس نے اطلاع دی تھی کہ اگلے ہفتے وہ 1 ماہ کی چھٹیاں لے کر یورپ اور امریکہ کے تفریحی دورے پر جا رہے ہیں تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دونوں بچوں نے خوشی سے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ جب اس نے دمشق سے اپنے گھر فرینکفرٹ فون کیا تو بچوں نے باری باری اپنے عزائم سے آگاہ کرنے کے بعد فون اپنی ماں کو دیا تھا۔ تموتی کو اس نے کہا تھا کہ وہ کل رات سارے معاملات نمٹا لے، کیونکہ پرسوں شام کو فرینکفرٹ سے لاس اینجلس جانے والی لفتھانسا کی فلائٹ پر ان کے لیے سیٹیں ریزرو کروا لی گئی ہیں۔ اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے مختصر سے دنوں میں اپنی بیوی کی 15 سالہ رفاقت کا حق بھی ادا کر پائے گا یا نہیں۔ انہیں قاہرہ پر 1 گھنٹہ ٹھہرنا تھا۔ اس درمیان جہاز کی صفائی شروع ہو گئی، اس کے ٹینکوں سے پیٹرول کے پائپ لگا دیے گئے تھے، اور ایئرپورٹ پر لفتھانسا کا عملہ جہاز کے دیگر پرزوں کی چیکنگ میں مصروف تھا۔ اس سارے آپریشن کی نگرانی والٹر کلاسن خود کر رہا تھا۔ اس کی یہی خوبی اسے اپنے ساتھیوں میں ممتاز کرتی تھی کہ اس نے کبھی کسی معاملے کو اپنے ماتحتوں پر نہیں چھوڑا تھا۔ جہاز اب روانگی کے لیے تیار تھا اور مسافروں نے جہاز میں سوار ہونا شروع کر دیا تھا۔ لاؤنج میں فلائٹ نمبر 317 کی روانگی کے اعلان کے ساتھ ہی ہلچل مچ گئی تھی۔ فوم کے نرم گدوں والے صوفوں پر بیٹھے مسافروں کو اسپرنگوں نے اچھال کر قدموں پر کھڑا کر دیا تھا۔ یہاں سے سوار ہونے والوں کی تعداد 15 تھی، جبکہ جہاز کے باقی مسافر ٹرانزٹ لاؤنج سے واپس جہاز کی طرف آ رہے تھے۔ سیکیورٹی حکام کو اس اعلان کے ساتھ ہی ایک بوکھلائے ہوئے نوجوان کی طرف متوجہ ہونا پڑا، جو بڑی تیزی سے اور قریباً بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے جینز کی پتلون پر ایک فضائی کمپنی کے چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی، جس کی پشت پر فضائی کمپنی کا نشان اور نام کندہ تھے۔ ایسی جیکٹس عموماً اس فضائی کمپنی کے ملازمین کے استعمال میں رہتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کینوس کا بیگ تھا، یہ بھی اسی فضائی کمپنی کا تھا۔ پہلی نظر میں وہ اس کمپنی کا ملازم دکھائی دیتا تھا۔ معاف کرنا دوستوں، مجھے دیر ہو گئی۔ اوہ میرے خدایا، مجھے تو فرینکفرٹ سے ملحقہ پرواز لینی ہے۔ خدا جانے کبھی کبھی مصر کے ٹیکسی ڈرائیورز کو کیا ہو جاتا ہے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ سیکیورٹی حکام سمجھ گئے کہ بیچارہ دیر ہو جانے کی وجہ سے بوکھلا گیا ہے، شاید اس کی نوکری خطرے میں تھی۔ ایک سیکیورٹی انسپیکٹر نے مسکراتے ہوئے اس کو تسلی دی اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ گھبراہٹ ختم کر دے، کیونکہ اس کو مطلوبہ پرواز مل گئی ہے اور وہ بروقت فرینکفرٹ پہنچ جائے گا۔ نوجوان نے اتنے بھرپور انداز میں اور اتنے تسلسل کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اب سیکیورٹی افسر کو اس سے جان چھڑانا مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے جان چھڑانے ہی میں عافیت جانی اور اس کا بیگ سائفر مشین سے گزارنے کے ساتھ ہی اسے تھما کر خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ نوجوان بھاگتا ہوا اس بس کی طرف جا رہا تھا جس پر فلائٹ نمبر 317 کے مسافر سوار ہو رہے تھے۔ بس پہ سوار ہونے والا بھی وہ آخری مسافر تھا۔
بس میں بیٹھنے کے بعد اس نے طائرانہ نظر اس اندر موجود مسافروں کے اوپر ڈالی اور اس کی نظریں اگلی سیٹ پر بیٹھے اپنے ایک ساتھی پر ٹھہر گئیں، جس نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اطمینان کا اظہار کر کے بس کی کھڑکی سے ہوائی اڈے کا جائزہ لینے لگا۔ اس نوجوان پر نظر پڑتے ہی اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا تھا اور اپنا سر سیٹ کی پشت سے لگا کر مطمئن ہو گیا تھا۔ بس انہیں مطلوبہ جہاز تک لے آئی تھی، جس کے انجن پہلے سے اسٹارٹ تھے۔ مسافر ایک ایک کر کے جہاز میں سوار ہو رہے تھے اور اگلے چند منٹ کے بعد جہاز روانگی کے لیے تیار تھا۔ اسے اکانومی کلاس کے اگلے حصے میں جگہ ملی تھی، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی فرسٹ کلاس کی طرف چلا گیا تھا۔ اس ہوائی اڈے سے دونوں کلاسوں کے مسافروں کو ایک ہی بس میں سوار کر کے یہاں لایا جاتا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، لفتھانسا ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 317 پر میں کیپٹن والٹر کلاسن اور اس کے عملے کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ جہاز روانگی کے لیے تیار ہے۔ ہم تھوڑی دیر بعد 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے انقرہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اب حفاظتی اقدامات سے متعلق ایک فلم چلائی جا رہی ہے، براہ کرم اسے غور سے دیکھیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو براہ کرم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے متعلقہ عملے سے رجوع کیجیے۔ شکریہ۔ اعلان کے خاتمے پر مسافروں کے سامنے اسکرین پر فلم چلنے لگی، جس میں حفاظتی بند باندھنے اور ایمرجنسی کی صورت میں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے سے متعلق ہدایات دی جا رہی تھیں۔ نوجوان کی توجہ اسکرین کے بجائے اس راستے پر تھی جو اکانومی کلاس سے گزر کر فرسٹ کلاس اور پھر کاکپٹ تک جاتا تھا۔ جہاز میں خاصی سیٹیں خالی تھیں۔ اسکرین پر چلتی فلم اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی موسیقی پر جہاز کے انجنوں کی گڑگڑاہٹ غالب آنے لگی۔ کپتان کی طرف سے عملے کو جہاز کے ٹیک آف کرنے کی اطلاع دے دی گئی اور اس نے آہستہ آہستہ رن وے پر رینگنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس کی رفتار تیز ہونے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد جہاز فضا میں بلند ہو گیا۔ ایک خاص بلندی پر پہنچنے کے بعد جب بتیاں گل ہوئیں تو مسافروں نے حفاظتی بند کھول دیے۔ سب سے پہلے اپنی کلاس سے ٹوائلٹ کی طرف جانے والا وہ پہلا مسافر تھا۔ ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹوائلٹ سے متعلقہ سامان والے ایک دراز کو کھولا اور ٹیشو پیپرز کے ڈبوں کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں درجنوں ڈبے بڑے سلیقے سے سجائے گئے تھے۔ ایسے ہی ایک ڈبے کو جس کا وزن کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا اس نے کھولا اور ایک ننھا سا پستول اس سے نکال کر اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ قاہرہ میں صفائی کرنے والے عملے میں موجود ان کے ساتھی نے کامیابی سے اپنا فریضہ انجام دے دیا تھا۔ جب وہ ٹوائلٹ سے باہر نکلا تو واپسی کے لیے اس نے فرسٹ کلاس کا راستہ اختیار کیا۔ فرسٹ کلاس کے سرے پر اس کا ساتھی استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کے مخصوص اشارے سے اسے کچھ بتایا تو وہ مطمئن ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ کیپٹن والٹر کلاسن مسافروں کو جہاز کی سمت اور ان علاقوں سے باخبر کر رہا تھا جن پر سے وہ پرواز کرتے ہوئے انقرہ کی طرف جا رہے تھے۔ وہ مسافروں کو بتا رہا تھا کہ اس وقت جہاز قبرص سے شمال کی طرف قریباً 40 میل کی دوری سے گزر رہا ہے اور ان کے دائیں جانب وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو ایک طرح سے ترکی اور قبرص کی سرحد بھی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اکانومی کلاس میں بیٹھا نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا۔ عین ان لمحات میں فرسٹ کلاس والا نوجوان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں کا ٹکراؤ اکانومی کلاس کے آخری سرے پر ہوا تھا۔ اکانومی کلاس والے نے بڑی ہوشیاری سے چھوٹا سا پستول اپنے ساتھی کے کوٹ کی جیب میں منتقل کر دیا تھا اور اب وہ بڑی تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ اپنے سر پر موجود بیگیج باکس کھول کر اس نے اپنا بیگ باہر نکالا اور اس میں سے چھوٹی 4 ڈبیاں نکالنی اور جیکٹ کی دوسری جیب سے پہلے سے تیار شدہ کاغذ ان پر چڑھا دیے۔ یہ چوئنگم کی خالی ڈبیاں تھیں اور اب ان پر خاکی رنگ کے خول چڑھا کر اس نے انہیں ڈائنامائٹ کی ڈبیاں بنانے کا تاثر دیا تھا۔ خاکی رنگ کے ان خولوں پر اس نے سبز رنگ کے تار لپیٹ دیے تھے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ اب ان جعلی ڈائنامائٹ کی ڈبیوں کے ساتھ وہ اکانومی اور فرسٹ کلاس کے درمیان جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیپٹن والٹر کلاسن جہاز کے اندرونی سسٹم پر اپنے نائب کے ساتھ خوش گپیاں کر رہا تھا۔ وہ خوش آئند لمحات کے تصور سے نہ صرف خود محظوظ ہو رہا تھا بلکہ اپنے نائب کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ 1 مہینے تک میں آپ کو بہت مس کروں گا کیپٹن، اس کے نائب نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ جہاز کو اب انہوں نے انقرہ جانے والی فضائی راہ گزر پر ڈالنا تھا۔ اچانک ہی کاکپٹ کا دروازہ کھلا۔ والٹر کلاسن نے
یہی سمجھ کر گردن موڑی تھی کہ اس کے جہاز کی فلائٹ پر سر حسب معمول اس کے لیے کافی تیار کر کے لائی ہوگی۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ اس نے اپنا ہاتھ ایک مخصوص بٹن کی طرف لے جانا چاہا جسے دبا کر وہ نزدیکی ATC یعنی ایئر ٹریفک کنٹرول کو اپنے ہائی جیک ہونے کا سگنل دے سکتا تھا۔ نہیں کیپٹن، کسی بٹن کو ہاتھ نہ لگانا۔ مجھے افسوس ہے تمہیں بے وقت زحمت دی، یہ جہاز اغوا ہو چکا ہے۔ میرے 3 ساتھی جہاز میں ڈائنامائٹ لگا چکے ہیں۔ تمہاری اور مسافروں کی خیریت صرف ہمارے احکامات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے میں ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے صرف اتنا عرض کر دوں کہ میرا نام ابو عمل ہے اور ہمارا تعلق بلیک ستمبر سے ہے۔ آل رائٹ، تم جو بھی ہو، پستول پرے ہٹاؤ۔ والٹر کلاسن کو جہاز کے اغوا ہونے سے زیادہ افسوس اپنے خواب ٹوٹنے پر ہوا تھا۔ جہاز کے مسافر بڑی حیرت اور پریشانی کے عالم میں جہاز کے اندرونی سسٹم پر یہ اعلان سن رہے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ جہاز اغوا ہو چکا ہے۔ ہمارا تعلق بلیک ستمبر سے ہے۔ میں ابو عمل آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے 2 ساتھی جہاز میں ڈائنامائٹ سمیت موجود ہیں اور میں کیپٹن کے ساتھ کاک پٹ میں ہینڈ گرینیڈ اور پستول سے مسلح بیٹھا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی سیٹوں پر چپ چاپ بیٹھے رہیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے آپ کے ساتھ ساتھ جہاز کے 150-200 مسافروں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اعلان کے خاتمے پر خوفزدہ آنکھوں سے جہاز کے مسافروں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اکانومی اور فرسٹ کلاس کے درمیان ڈائنامائٹ کی ڈبیاں نصب کر رہا تھا، جبکہ ان کا دوسرا ساتھی جہاز کے آخری سرے پر یہی عمل دہرا رہا تھا۔ دونوں نے بڑی تیزی سے اپنا کام مکمل کر لیا۔ ڈبیوں سے منسلک تار ان کے ہاتھوں سے بندھے تھے۔ انہوں نے مسافروں کو مطلع کیا کہ اگر کسی مسافر نے بھی جوش میں آ کر کوئی غلط حرکت کی اور ان کی طرف بڑھا تو اپنی جگہ سے ایک خاص حد تک ہٹنے کی صورت میں ڈائنامائٹ پھٹ جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بڑے منجھے ہوئے ہائی جیکر تھے۔ انہوں نے مسافروں کے لیے خود پر قابو پانے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی اور نفسیاتی طور پر انہیں ان کی بے بسی کا مکمل احساس دلا دیا تھا۔ والٹر کلاسن کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ اسے جہاز کے ہائی جیک ہونے سے زیادہ غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر اس کی چھٹیوں کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور ٹکٹوں کی بکنگ جو اس نے کروا رکھی تھی وہ بھی اب کینسل ہو جائے گی۔ ابو عمل اس کے سر پر مسلط تھا اور بڑی گہری نظروں سے ڈائل کی مختلف سوئیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے اگلے حکم نے والٹر کلاسن کو چونکا دیا۔ جہاز کو یونان کی طرف موڑ لو۔ لیکن میں نے کبھی اس روٹ پر پرواز نہیں کی، ہمارے پاس اتنا تیل بھی نہیں ہے۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلانا چاہا۔ میرا بھی یہ پہلا تجربہ ہے، تم بھی کرو، آئندہ کے لیے تمہیں روٹ کی سمجھ آ جائے گی۔ ابو عمل نے پھنکارتی ہوئی آواز میں اس کی کنپٹی پر دوبارہ پستول جماتے ہوئے کہا، قبرص کے کنٹرول ٹاور سے بات کرو، انہیں جہاز کے اغوا کی خبر نہ دینا، بتا دینا کہ کوئی ایمرجنسی ہے اس لیے لینڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بمشکل غصے سے لرزتی آواز میں کیپٹن والٹر کلاسن نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ قبرص کے کنٹرول ٹاور سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کوئی تکنیکی مجبوری بتا کر جہاز کو لینڈ کرنے کی اجازت چاہی تھی۔ حالانکہ وہ جہاز کے ہائی جیک ہونے کا سگنل دے چکا تھا، لیکن قبرص نے یہ سگنل وصول نہیں کیا تھا۔ شاید انقرہ میں وصول ہو گیا ہو۔ بڑی رد و قت کے بعد اسے جہاز اتارنے کی اجازت مل گئی تھی۔ جیسے ہی جہاز نے قبرص کے ہوائی اڈے پر لینڈ کیا، ابو عمل نے کنٹرول سے بات کرنے والا مائک خود تھام لیا تھا۔ میں فلائٹ نمبر 317 سے مخاطب ہوں۔ یہ جہاز اغوا ہو چکا ہے۔ ہمارا تعلق بلیک ستمبر تنظیم سے ہے۔ یہ جہاز ہم نے جرمنی میں موجود اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے اغوا کیا ہے۔ ہم یہاں قیام نہیں کریں گے، صرف تیل لے کر اڑ جائیں گے۔ اگر کسی نے کوئی چالاکی دکھائی تو یاد رکھنا جہاز میں ڈائنامائٹ نصب ہے۔ صرف پیٹرول بھرنے والی گاڑی جہاز کے نزدیک آئے، اس کے علاوہ کسی کو جہاز کے نزدیک پھٹکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ورنہ یہ جہاز مسافروں سمیت بھگ سے اڑ جائے گا۔ یونان حکومت کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ جلدی اس مصیبت سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ جہاز پر جس تنظیم نے قبضہ کیا تھا اس سے کوئی چال بازی یا سودے بازی بے سود تھی۔ یوں بھی اس سے پہلے حکومت پر غیر ممالک خصوصاً اسرائیل کا دباؤ بڑھنے لگے۔ یونان کی حکومت اس بلا سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے ابو عمل کے ہر حکم کی تعمیل بلا چوں چرا کی اور جہاز کی ٹنکیاں تیل سے بھرنے کے بعد ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ جہاز ایک مرتبہ پھر فضا میں پہنچ گیا۔ فضا ہی سے ابو عمل نے جرمنی حکومت کے لیے پیغام ریکارڈ کروایا کہ بوویریا جیل میں موجود علی اور اس کے ساتھی کو رہا کر دیا جائے۔
वगरना वो लोग जहाज को फजा ही में तबाह कर देंगे। उसके पैगाम की टेप शुदा कॉपियां चंद मिनट में इसराइल और अमेरिका पहुंच गईं। जहाज अब यूगोस्लाविया की तरफ महवे परवास था। उस तरफ जाने का हुक्म भी वॉल्टर वॉल्टर क्लासन को अबू अमल ने ही दिया था। वो अपने आहनी इरादों समेत उसके सर पर डटा हुआ था। जहाज लैंड करते वक्त भी उसने हिफाजती इक़दामात अपनाने का तकल्लुफ़ नहीं किया था। क्या मजाल जो उसके पाए इसी बात में मामूली सी लग़ज़िश भी आई हो। वॉल्टर क्लासन ने एक बात का अंदाजा लगा लिया था कि जो शख्स इसके सर पर जमा खड़ा है वो कोई मामूली हाईजैकर नहीं है। उसे न सिर्फ इस जेट जहाज के सारे सिस्टम का इल्म है, बल्कि इस खित्ते के फजाई रास्ते उसे अजबर है। यूं लगता था जैसे वो यहाँ काफी अरसे तक जहाज उड़ाता रहा हो। ब्रिगेडियर शमीर की आंखों में खून तैर रहा था। उसकी हालत उस भूखे भेड़िए जैसी थी जिसके सामने भेड़ें मौजूद हों, लेकिन वो शेर के खौफ से उनका शिकार न कर सकता हो। अल्फ्रेड की मौत के हादसे से वो संभल नहीं पाया था कि अब यूनान में इसराइली कॉन्सुलेट की तरफ से आने वाले पैगाम ने उसके तन बदन में आग लगा दी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि फलस्तीनियों को ये जुर्रत इतने अरसे बाद कैसे हो गई। अपनी दानिश में उन लोगों ने ऐसे इकदाम किए थे कि अब कयामत तक फलस्तीनी हथियार उठाने का तसव्वुर भी ना कर सके। लेकिन ब्लैक सितंबर फिर एक्टिव हो गई। एक तरफ वो लोग थे जो गुज़िश्ता 15 रोज से जर्मन हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे थे कि वो अल्फ्रेड के कातिल दोनों फलस्तीनियों को उनके हवाले कर दे। इस ज़िम्न में इसराइल ने इंटरपोल से भी राब्ता किया था और ये बहाना करके दोनों गिरफ्तारों की डिमांड भी की थी कि ये दोनों तल अबीब और हैफा में बहुत सी तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं। जर्मन हुकूमत ने इस ज़िम्न में किसी भी दबाव में आने से साफ इनकार कर दिया था और कैदी उनके हवाले नहीं किए थे। अब इंटरपोल की कोशिशों से उम्मीद की कोई किरण नजर आने लगी थी, तो इस नई मुसीबत ने सर उठा लिया था। न सिर्फ अल्फ्रेड मारा गया, बल्कि ये लोग उसके कातिलों को भी छीन कर ले जाना चाहते थे। नामुमकिन, नामुमकिन, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा। सर, इन लोगों ने बड़ा भयानक तरीका इख्तियार किया है। वो जहाज को मुसलसल फजा में चक्कर दे रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनके साथियों की रिहाई का ऐलान नहीं हो जाता, वो लोग जहाज को इस तरह फजा में उड़ाते रहेंगे, इल्ला ये कि ये जहाज तबाह हो जाए। एक मातहत ने लबकुशाई की। ये ब्लैक सितंबर के लोग बहुत खतरनाक हैं और कोई हुकूमत उनके मुतालबात के सामने न झुकने का खतरा मोल नहीं लेगी। जहाज में 215 मुसाफिर और अमले के लोग सवार हैं। इतनी जानों का खतरा जर्मन तो मोल नहीं ले सकते। दूसरे ने कहा। ब्रिगेडियर शमीर का पैमाना सब्र छलक पड़ा। शट अप, उसने चिल्लाते हुए इन लोगों को फाड़ खाने वाली नजरों से घूरा। वजीर खारजा से बात कराओ, शमीर ने अपने सेक्रेटरी को हुक्म दिया। दूसरे ही लम्हे वो वजीर खारजा से मसरूफ गुफ्तगू था। दौरान गुफ्तगू उसके मुंह से झाग उड़ती रही। वजीर खारजा उससे ज्यादा गुस्से और नफरत की आग में झुलस रहा था। उसने ब्रिगेडियर शमीर को बताया कि इसराइल और उसके दोस्त ममालिक के दबाव के बावजूद इस बात का इम्कान है कि जर्मन हुकूमत इन लोगों के मुतालबात के सामने झुक जाए। फोन क्रेडल पर पटकते हुए उसने अपना हाथ इतनी जोर से मेज पर मारा था कि सारा कमरा गूंज उठा। ठीक है, हर मुमकिन कोशिश करो कि कैदी उनके हाथ न लगे। सिफारती दबाव जारी है। अगर जर्मन हुकूमत ने बादल नख्वास्ता ऐसा फैसला कर ही लिया तो इन लोगों को जेल ही में मार डालो, जर्मन पुलिस की हिरासत से छीन कर मार डालो। बहरहाल दोनों सूरतों में कैदी जिंदा फलस्तीनियों के हाथ न लगने चाहिए, ख्वाह उसके लिए कितनी ही कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े। मुझे उन लोगों की मौत के अलावा और कोई इत्तला नहीं पहुंचाई जाए। उसने अपने आदमियों को घूर कर देखा। दूसरे ही लम्हे डेथ स्क्वाड मुतहर्रिक हो गया। जर्मन में इनके एजेंटों को हिदायत मिल गई थी और फौरी तौर पर इन हिदायत पर अमल पैरा होने का हुक्म भी जारी हो चुका था। हम लोग इस वक्त यूगोस्लाविया पर प्रवास कर रहे हैं। जहाज को ज़ीगरब के हवाई अड्डे पर उतारो और तेल भरने का बंदोबस्त करो। अबू अमल की तरफ से कैप्टन वॉल्टर क्लासन को अगला हुक्म मौसूल हुआ। मुझे सारी जिंदगी मशरिकी यूरोप के किसी फजाई मुस्तकर पर उतरने का इत्तफाक नहीं हुआ। तुम, वॉल्टर क्लासन ने झल्लाते हुए कहा, मैं जो हूँ तुम्हें बताने के लिए और समझाने के लिए। फिक्र किस बात की है? अबू अमल ने इसकी बात काटते हुए कहा। वॉल्टर क्लासन होंठ काट कर रह गया। खुदा जाने ये शख्स किस मिट्टी का बना हुआ था। क्या मजाल जो एक मिनट के लिए उसने किसी भी नफ्सियाती या जहनी कमजोरी का मुजाहिरा किया हो। उन्हें फजा में चक्कर काटते 3 घंटे हो गए थे और जहाज की टंकियां खाली होने लगी थी। शायद कब्र से उन्हें तेल इतना ही मिला था।
اس صورتحال کا اندازہ والٹر کلاسن سے پہلے ابو عمل نے لگا لیا تھا۔ اس دوران ان لوگوں نے جہاز کے مسافروں پر مکمل کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اس کی ایک ساتھی نے اسٹیورڈ کے فرائض سنبھال لیے تھے اور اپنی مدد کے لیے اکانومی کلاس سے 2 عورتوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا جو مسافروں کو کھانے پینے کی اشیاء بہم پہنچا رہی تھیں۔ جہاز کے عملے کو ان لوگوں نے فرسٹ کلاس میں چپ چاپ بیٹھے رہنے کی تلقین کر کے پابند کر دیا تھا۔ زیگرب کے ہوائی اڈے پر اترنا والٹر کلاسن کی زندگی کا بھیانک تجربہ تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ انتظامیہ کی منت سماجت کرتا رہا۔ اس درمیان اسے جہاز کے 3 انجن بند کرنے پڑے اور صرف ایک انجن پر اس نے لینڈ کیا۔ کوئی معمولی اعصاب کا پائلٹ ہوتا تو جہاز کریش ہو جاتا۔ یوگوسلاویہ کی حکومت نے انہیں صرف اس شرط پر اترنے کی اجازت دی تھی کہ وہ جہاز میں تیل بھرنے اور اشیاء خورد و نوش مہیا کرنے کے بعد اسے ایک لمحے کے لیے اپنی سرزمین پر رکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سارا عمل آدھ پون گھنٹے میں پورا ہو گیا تھا۔ اس درمیان ابو عمل نے اپنی دھمکی پھر ریکارڈ کروائی تھی اور جرمن حکام کو باور کروایا تھا کہ وہ محض اسرائیلی حکومت کی خوشنودی کے لیے بے گناہ مسافروں کی جان سے کھیل رہے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے جرمن حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور درخواست کی تھی کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے جنگ کے درمیان نہ آئے۔ جہاز ایک مرتبہ پھر یوگوسلاویہ کی فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ابو عمل نے اسے ایک خاص ایریا ہی میں اڑتے رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ابھی تک جرمن حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اچانک یہ خیال بجلی کی کوندے کی طرح والٹر کلاسن کے ذہن پر لپکا۔ اگلے ہی لمحے وہ لفتھانسا ایئرپورٹ کے چیئرمین ہربرٹ کلیمن سے مصروف گفتگو تھا۔ اس نے کلیمن کو باور کرا دیا تھا کہ ان لوگوں کو سوائے ان کے ساتھیوں کی رہائی کے اور کوئی عمل مطمئن نہیں کر سکے گا۔ اگر اس میں کوتاہی کی گئی تو جہاز فضا میں پھٹ جائے گا۔ اس نے کلیمن پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی کمپنی کی ساکھ داؤ پر نہ لگائے اور جرمن حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ تسلیم کر لیں۔ ہربرٹ کلیمن کا رابطہ بیک وقت والٹر کلاسن اور جرمنی حکومت کے ذمہ داروں سے قائم تھا۔ جرمن ایئر لائن کا چیف ہونے کے ناطے اس پر دوہری ذمہ داری عائد ہو گئی تھی۔ ایک تو اپنی ایئر لائن کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف جرمنی حکومت کے وقار کا سوال تھا۔ خدا جانے یہ کیسے ہائی جیکر تھے جو سوائے پیٹرول لینے اور کسی بھی صورتحال پر جہاز زمین پر نہیں اترنے دیتے تھے۔ اگر وہ زمین پر کچھ دیر ٹھہرتے تو ان سے نمٹنے کے بہت سے چانسز ہو سکتے تھے۔ عین ممکن ہے کمانڈو کارروائی کا موقع مل جاتا، پھر ان لوگوں سے سودے بازی بھی کی جا سکتی تھی، کوئی نفسیاتی طریقہ بھی اپنایا جا سکتا تھا، کچھ بھی ممکن ہے۔ لیکن یہ لوگ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے، سوائے اپنا پیغام ایک مرتبہ نشر کرنے کے انہوں نے ابھی تک ذمہ دار حکام سے کسی بھی ملک میں بات کرنا گوارا نہیں کی تھی۔ وہ صرف پائلٹوں کے ذریعے دباؤ ڈال رہے تھے۔ عجیب مصیبت تھی، نہ تو یہ لوگ زمین پر اترتے تھے، نہ کسی سے بات کرنے کو تیار تھے۔ انہیں ہر صورت مثبت جواب چاہیے تھا۔ جناب والا، جہاز مسلسل 24 گھنٹے پرواز نہیں کر سکتا، اس کے انجن بھی جواب دے سکتے ہیں اور اب تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہاں میں جواب سنے بغیر جہاز میں تیل ڈالنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے زیگرب میں بھی جہاز کو ایک انجن پر اڑانا پڑا تھا۔ خدا را سینکڑوں انسانوں کی جان داؤ پر نہ لگائیے، اس نے جرمن چانسلر سے آخر کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں بہرحال مسافروں کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے، چانسلر نے بھی سانس لے کر کہا۔ کلیمن نے سکھ کا سانس لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوسری لائن پر والٹر کلاسن کے ذریعے پیغام دے رہا تھا کہ جرمنی حکومت نے دونوں قیدیوں کو رہا کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت وہ اپنے آرام دہ آفس کے اس حصے میں موجود تھا جہاں اسے کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ وہ یہاں 5 منٹ رک کر اپنے اوسان بحال کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے تھوڑی دیر بعد بویریا سے قیدیوں کے ہمراہ ایک دوسرے جہاز پر اس جگہ جانا تھا جہاں ہائی جیکروں کی طرف سے ان قیدیوں کو پہنچانے کا حکم ملا تھا۔ وسکی کے ایک پیگ نے اسے خاصا پرسکون کر دیا تھا اور اب وہ اپنے ریٹائرنگ روم کا بغلی دروازہ کھول کر اس طرف موجود باغ کی کھلی ہوا میں چند لمبے لمبے سانس لے کر اپنا ذہنی دباؤ دور کر کے خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔ بون سے اسے اپنے نجی چھوٹے جہاز میں بویریا جانا تھا جہاں ایک اور جہاز پہلے سے تیار تھا جس میں قیدیوں کو لے کر جانے کا منصوبہ طے پایا تھا۔ ابھی اس نے اپنے دفتر سے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ اس کی سیکرٹری ہاتھ میں کارڈ لیس فون پکڑے اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔
شاید کوئی اہم کال تھی، ورنہ اسے کم از کم اس وقت ڈسٹرب نہ کیا جاتا۔ مسٹر کلیمن، دوسری طرف سے آواز کے بجائے سانپ کی پھنکار سنائی دے رہی تھی۔ خدا جانے آواز میں کیسا قہر تھا کہ ایک مرتبہ تو کلیمن کا دل زور سے دھڑک کر رہ گیا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے فوراً اپنی حالت پر قابو پا کر پوچھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، ایک بات کان کھول کر سن لینا، اگر قیدیوں کی رہائی میں تمہارا ہاتھ شامل ہوا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں تم ہماری دسترس سے بچ نہیں سکو گے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کلیمن، ہم موت کے فرشتے ہیں، ڈیتھ اسکواڈ۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اپنے سیکرٹری کو فون واپس تھماتے ہوئے ہربرٹ کلیمن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ڈیتھ اسکواڈ کی دھمکی خالی خولی دھمکی نہیں تھی، وہ یہودیوں کی اس خونخوار تنظیم سے بخوبی آگاہ تھا اور جانتا تھا کہ یہ لوگ کبھی اپنے مجرموں کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن اس نے سوچا، وہ تو ان کا مجرم نہیں، اس نے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا، وہ تو اب بھی اپنی حکومت کے فیصلے کا پابند ہے۔ فیصلہ بہرحال جرمن گورنمنٹ نے کرنا تھا اور اسے تو اپنی کمپنی کی ساکھ اور مسافروں کی جان عزیز تھی، جس کو بچانے کے لیے لفتھانسا کے چیئرمین کی حیثیت سے وہ ہر ممکن اقدام کرنے کا اخلاقی، انسانی اور قانونی طور پر پابند تھا۔ بون سے بویریا تک کا سفر بڑا اذیت ناک گزرا تھا۔ بویریا کے ہوائی اڈے پر جرمن انٹیلیجنس چیف مائیکل گاڈ اس کا منتظر تھا۔ مائیکل نے اسے ہوائی اڈے پر ہی ایک الگ کمرے میں مختصر بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا، جرمن حکومت کی ہر ممکن کوشش یہی ہے کہ دونوں قیدی ان لوگوں کو نہ سونپے جائیں، اس کے لیے انہیں ہربرٹ کلیمن کا عملی تعاون درکار ہوگا۔ اگر ایسا ناگزیر ہو تو پھر یہ ہدایت بھی موجود ہے کہ کسی مسافر کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ بویریا کا جیل خانہ کوئی عام جیل خانہ نہیں تھا۔ یہاں قیدیوں کو خصوصی انتظامات کے تحت پابند سلاسل رکھا جاتا تھا۔ اس جیل میں دنیا بھر کی انتہا پسند تنظیموں کے وہ لوگ بند تھے جنہیں جرمنی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ خطرناک قاتل، ڈرگ اسمگلر اور نامور ڈکیتوں کو یہاں رکھا جاتا تھا۔ اس جیل کا انتظام جرمن پولیس کے ایک خصوصی شعبے کو سونپا گیا تھا۔ جیل کے دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی اور اس طرف آنے والے راستوں پر بھی کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ جہاز کو اغوا ہوئے 8 گھنٹے ہو چکے تھے جب جیل کے بڑے دروازے سے دونوں قیدیوں کو گارڈ کی حفاظت میں باہر نکالا گیا تھا۔ جس بختر بند کار میں انہیں بٹھایا گیا تھا اس کے آگے اور پیچھے جرمن فوج کے 2 ٹرک اس کی حفاظت کے لیے چل رہے تھے۔ موساد کے ڈیتھ اسکواڈرن کا مقامی سربراہ ہیمرخ جانتا تھا اگر اس نے اپنے کام میں ذرا سی کوتاہی کا مظاہرہ کیا تو بریگیڈیئر شمیر اسے زندہ درگور کر دے گا۔ وہ اپنے ایجنٹوں کی معمولی غلطیوں پر ان کی سرزنش کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے ایجنٹوں کو اذیت ناک سزائیں دینا اس کا معمول تھا۔ دنیا بھر میں پھیلے ڈیتھ اسکواڈ کے جانے کتنے غیر یہودی ایجنٹ اس کے ہاتھوں موت کا ذائقہ چکھ چکے تھے۔ کسی بھی شخص کی جان لینا اس کے نزدیک بچوں کا کھیل تھا۔ بویریا جیل سے ہوائی اڈے کی طرف جانے والی سڑک بظاہر ویران نظر آ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہاں چند منٹ کے نوٹس پر جرمن اپنی مدد کے لیے پولیس یا فوج کو بلا سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر شمیر نے بڑی سختی سے ہدایت کی تھی کہ دونوں قیدی کسی صورت بلیک ستمبر کے ہاتھوں میں نہ پہنچنے پائیں۔ انہیں مارنے کا منصوبہ ان لوگوں نے چند گھنٹوں میں تیار کر لیا تھا اور اب یہاں مورچہ بند ہو کر بیٹھے تھے۔ اتنی ایمرجنسی اور کم وقت میں ہیمرخ کو صرف 6 ایجنٹ ہی میسر آ سکے تھے، ان میں بھی 2 کرائے کے قاتل اور 4 موساد کے باقاعدہ ایجنٹ تھے۔ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ اس نے جیل سے اس طرف آنے والے راستے کے اس موڑ کو چنا تھا جس پر ایک چھوٹی سی سرسبز پہاڑی میں وہ وقتی طور پر سڑک کی طرف سے آنے والوں کی نظروں سے چھپ کر بیٹھ چکے تھے۔ اس جگہ کی نشاندہی بھی ان دونوں کرائے کے قاتلوں میں سے ہی ایک نے کی تھی جس نے بویریا جیل میں 10 برس قید کاٹی تھی اور اسے اکثر جرمن کے دوسرے شہروں کی عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے جیل سے ہوائی اڈے تک لے جایا جاتا تھا۔ اپنی آنکھوں سے دوربین لگائے وہ کوہرے کی چادر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گوہر مقصود تلاش کر رہا تھا۔ سردی کی شدت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ انتہائی گرم جیکٹیں پہننے کے باوجود انہیں ٹھنڈک اپنی ہڈیوں میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ آٹومیٹک بندوقوں پر گرفت قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اونی دستانے پہن رکھے تھے اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے اونی ٹوپیاں اوڑھ کر انہیں اپنے چہروں پر اس طرح پھیلا لیا تھا کہ اب چہرے پر ان کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ ہیمرخ کو رہ رہ کر یہ غم کھا رہا تھا کہ وہ بازوقہ کیوں اپنے ہمراہ نہیں لا سکے۔
اس میں اس کا قصور بھی نہیں تھا۔ شمیر نے انہیں وقت ہی اتنا کم دیا تھا کہ وہ ڈھنگ کا اسلحہ بھی نہیں لا سکے تھے۔ آٹومیٹک رائفلیں اور چند ہینڈ گرینیڈ تھے یا پھر ایک لائٹ مشین گن جو ہیمرس نے خود سنبھال رکھی تھی۔ بالآخر اس دھند کی چادر سے جھانکتی جیپ کی روشنیاں بھی اسے دکھائی دینے لگیں۔ یہ جیپ شاید کمانڈر کی تھی جو آگے آگے چل رہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر آرمڈ کار آ رہی تھی جس میں دونوں قیدی اور ان کے محافظوں کو بٹھایا گیا تھا۔ جب ان کی جیپ ان کے نزدیک پہنچی تو ہیمرس کی ہدایت کے بالکل برعکس دونوں کرائے کے قاتلوں نے اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہیمرس تل ملا کر انہیں گالیاں دینے لگا کیونکہ اس سے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جب تک وہ سگنل نہ دے فائرنگ نہ کی جائے، لیکن نووارد جنہیں اس نے ہنگامی طور پر ایک مقامی سورس کی مدد سے حاصل کیا تھا، اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ انہوں نے پولیس کی جیپ دیکھتے ہی اس پر گولیوں کا میح برسا دیا تھا۔ یہ کوئی عام پولیس نہیں تھی۔ جرمن پولیس کا خصوصی تربیت یافتہ کمانڈو یونٹ تھا جسے ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا کہ موساد والے ان کے راستے میں ہر ممکن رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے۔ گولیاں جیپ میں موجود ایک کمانڈو کو زخمی کرنے کے علاوہ اور کوئی کارنامہ انجام نہ دے پائیں۔ اگلے ہی لمحے وہ لوگ مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اگلی جیپ پر فائرنگ کے ساتھ ہی آرمڈ کار نے تیزی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، جبکہ اس کے پیچھے آنے والی جیپ برق رفتاری سے ایک لمبا چکر کاٹ کر اس پہاڑی ٹیلے کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ ہیمرس کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ گھیرے میں آ چکے ہیں۔ اس نے جان لیا تھا کہ مقابلہ بے سود ہے، لیکن اس کے سامنے صرف دو ہی راستے تھے، یا تو وہ ان لوگوں کا گھیراؤ توڑ کر نکل جائیں یا پھر مارے جائیں۔ گرفتاری کی صورت میں وہ ذلیل ہو کر مارے جاتے۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں کرائے کے ٹٹوؤں کو پلک جھپکتے میں مار ڈالا۔ اس سے خطرہ تھا کہ ان میں سے اگر کوئی زندہ جرمنوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ سب کچھ بک دے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پسپائی اختیار کرنی شروع کر دی۔ ابھی تک گھیراؤ مکمل نہیں ہوا تھا۔ چاروں ایک سمت میں بڑی ترتیب سے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے جب انہیں ایک اور آفت نے آن لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر ان کے سر پر منڈلانے لگا، جس میں سے ایک گونجدار آواز انہیں بار بار جرمن اور انگلش زبان میں ہتھیار پھینکنے کا حکم دے رہی تھی۔ جب وارننگ پر بھی انہوں نے مقابلہ جاری رکھا تو ہیلی کاپٹر کی طرف سے ان پر وارننگ برسٹ مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر نے آسمان سے ان پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ چاروں نے اس فائرنگ کی زد سے بچنے کی کوشش کی تھی، لیکن جلد ہی ان کا ایک ساتھی ہیلی کاپٹر کی فائرنگ اور دوسرا پولیس کمانڈوز کی گولیوں کی بھیٹ چڑھ گیا تھا۔ اپنی تربیت کے مطابق اب ہیمرس کے آخری ساتھی نے اپنا مورچہ وہاں جما لیا تھا اور اس نے ہیمرس کو نکل جانے کے لیے کہا۔ ہیمرس دیوانہ وار بھاگ رہا تھا جبکہ اس کا ساتھی اپنی جگہ پر لیٹا پولیس کی گولیوں کا جواب دے رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر ہیمرس کے تعاقب میں اڑ رہا تھا اور وہ اپنی شاندار تربیت کے بلبوتے پر اس کی گولیوں کے زد سے ہر مرتبہ چھلانگ لگا کر بچ رہا تھا۔ 2-3 منٹ بہت دلیری سے مقابلہ کرنے کے بعد بالآخر اس کا آخری ساتھی بھی مارا گیا۔ ہیمرس کی خوش قسمتی تھی کہ دھند اب اتنی گہری ہو چکی تھی کہ اب جب تک وہ نزدیکی درختوں کے جھنڈ تک پہنچا، ہیلی کاپٹر کی دسترس سے نکل گیا اور پھر وہ درختوں کے جھنڈ کے اندر ہی اندر بھاگتا چلا گیا۔ گہری دھند میں تیز روشنیاں زیادہ دور تک اس کا تعاقب نہ کر سکیں اور وہ آدھ گھنٹے کی جان لیوا بھاگ دوڑ کے بعد اکیلا اپنی تباہی کی داستان سنانے کے لیے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ صورتحال اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ وہ موت کے ہاتھوں سے بال بال بچا تھا۔ ڈیتھ اسکواڈ کا شاید ہی کوئی ایسا خوش قسمت ایجنٹ تھا جس نے اپنی زندگی ہی میں موت کو بہت قریب سے نہ دیکھا ہو۔ ان لوگوں کو بیک وقت نہ صرف اسرائیل کے دشمنوں کو مارنا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ ملک میں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں سے بھی بچنا ہوتا تھا۔ دونوں طاقتوں سے بیک وقت لڑنا ہوتا تھا، لیکن آج وہ دل شکستہ تھا۔ آج واقعی انہیں زبردست ہزیمت کا سامنا ہوا تھا۔ فلسطینیوں نے انہیں احساس دلا دیا تھا کہ اپنی مکاری، طاقت، دولت اور شیطانی ذہنیت کے باوجود وہ مجبور ہیں۔ اگلے چند گھنٹوں کے بعد وہ تل ابیب میں بریگیڈیئر شمیر کو ناکامی کی اطلاع دیتے ہوئے اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن بریگیڈیئر شمیر نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، وہ جانتا تھا کہ الفریڈ کے بعد اب ہیمرس ہی اس کے پائے کا ایجنٹ یورپ میں رہ گیا ہے۔ جہاز اب جرمنی کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اس وقت ریم کے فوجی اڈے پر چکر لگا رہے تھے، جس کے نیچے امریکہ اور جرمنی کے مسلح فوجی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔
जर्मनी की कोशिश थी कि किसी भी तरह जहाज जर्मनी में उतर जाए, लेकिन अबू अमल जैसे मजबूत आसाब के अरब नौजवान से उनका वास्ता शायद जिंदगी में पहली मर्तबा पड़ा था। उसने इस मसले पर गुफ्तगू से ही इनकार कर दिया था। जर्मन हुक्काम उसे बार बार कह रहे थे कि उसके साथी उनके पास मौजूद हैं और वो जर्मनी में जहाज उतार कर उन्हें हासिल कर लें, जिसके बाद वो दुनिया के किसी भी हिस्से में उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अबू अमल ने यह कहकर उनके अरमानों पर ओस डाल दी थी कि उसके साथियों को जहाज में सवार करके जीगरब लाया जाए। इसके साथ ही उसने वॉल्टर क्लासन को दोबारा जीगरब की तरफ जहाज ले जाने का हुक्म दिया था। क्लेमेंट, शायद तुम लोग इसे मेरी जिंदगी की आखिरी परवाज बनाने पर तुले हो। मुझे अपनी जान का नहीं, इन सैकड़ों मुसाफिरों की जान का ख्याल है जिन्हें इस घटिया सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। वॉल्टर क्लासन का पैमाना सब्र बिलाखिर छलक पड़ा। मुतमईन रहो कैप्टन, मुझे तुम्हारी जिंदगी तमाम जिंदगियों से ज्यादा अजीज है। मैं अपने जहाज को किसी गंदी सियासत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। हम कैदियों को लेकर जीगरब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही एक छोटा जहाज अली और उसके साथी के साथ जीगरब की तरफ महवे परवाज था। इस जहाज में क्लेमन और माइकल गॉड भी मौजूद थे। जर्मन इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को अब भी यही उम्मीद थी कि वो आखिरी लम्हात में ही शायद सुरखरू हो जाएं। 2 घंटे बाद जीगरब के हवाई अड्डे पर दोनों जहाज लैंड कर चुके थे। वीआईपी लाउंज में अपनी आंखों से दूरबीन लगाए जर्मन कॉन्सुलेट आंखें फाड़ फाड़ कर दोनों कैदियों को उतरकर लिफ्टांसा एयरलाइन के जहाज की तरफ जाते देख रहा था। उसका बस नहीं चलता था कि अपने साथ मौजूद जर्मन सफीर को कच्चा चबा जाए, जिसने इससे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। माइकल गॉड की 1000 कोशिशों के बावजूद इन लोगों ने जहाज से बाहर आने से इनकार कर दिया था और दोनों साथियों को अपने ही जहाज में पहुंचाने पर मुसिर थे। बिलाखिर जर्मन इंटेलिजेंस डायरेक्टर को हथियार डालने पड़े और दोनों कैदियों को अबू अमल के हवाले करना पड़ा। लिफ्टांसा एयरलाइन के चेयरमैन की तरफ से खुसूसी दरख्वास्त पर उन्होंने वॉल्टर क्लासन की जगह दूसरे पायलट को जहाज उड़ाने की इजाजत दे दी थी, जबकि वॉल्टर क्लासन के नायब ने जहाज से उतरने से इनकार कर दिया था। खुद वॉल्टर क्लासन भी बड़ी बददिली से अपने चेयरमैन का हुक्म मान रहा था, क्योंकि हर्बर्ट क्लेमन समझता था कि अब वो मजीद फ्लाइंग कम अज कम एक हफ्ता नहीं कर सकता। उसने आसाब शिकन माहौल में 12 घंटे जहाज को मुसलसल हालत में महवे परवाज रखा था। जीगरब से अबू अमल के हुक्म पर जहाज को कब्रस फिर बैरूत ले जाया जा रहा था। उन्होंने कब्रस के हवाई अड्डे पर तमाम मुसाफिरों को उतार दिया था और अब सिर्फ जहाज के अमले के साथ महवे परवाज थे। अबू अमल की जगह अब अली ने ले ली थी और वो फर्स्ट क्लास की आरामदेह सीटों के दरमियान एक चादर बिछाकर सजदा शुक्र अदा कर रहा था। बैरूत के खस्ता हाल हवाई अड्डे पर फलस्तीनी तहरीकी आज़ादी के सिपाही उनके इस्तकबाल को मौजूद थे। जहाज के अमले को अपने जलू में लिए वो लोग बैरूत की फौज की आंखों के सामने से गुजर कर अपने ट्रक तक आए थे। अपने इलाके में पहुंचकर उन्होंने जहाज के अमले को खुसूसी शुक्रिया और तहफ़ के साथ वापस भेज दिया था। रात की तारीकी में अबू अमल अपने दोनों साथियों और जर्मन से रिहाई पाने वालों के हमराह मुकामी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। वो लोग जानते थे कि सुबह इसराइली तैयारों की तबाहकुन बमबारी का सामना करना पड़ेगा। ऐन मुमकिन था कि मगरबी अफवाज की मदद से उन पर हमला भी किया जाता। रात के दूसरे पहर वो तेज रफ्तार कश्ती में सवार समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी मंजिल कब्रस की बंदरगाह निकोसिया थी, जहां हमदर्द और महफूज हाथ उनको संभालने के लिए तैयार खड़े थे। जख्म खूरदा सांप। ब्रिगेडियर शमीर जख्म खूरदा सांप की तरह तिलमिला रहा था। फलस्तीनियों ने उस पर मामूली चोट नहीं लगाई थी, मोसाद की कमर तोड़कर रख दी थी। वजीर आजम के सामने खुसूसी मामलात पर ब्रीफिंग देते हुए उसने महसूस किया था कि वो नॉर्मल इंसान नहीं रहा। अपने कमरे में पहुंचकर उसने ख्वाब आवर गोलियां खाकर अपने जहन को कदरे पुरसुकून किया और अब वो डेथ स्क्वाड के खुसूसी ग्रुप का इजलास तलब करने जा रहा था। हेमरिख इजलास में ही मौजूद था। उसका बच जाना ही बड़ी कामयाबी थी, गो कि जर्मन इंटेलिजेंस को बखूबी इल्म हो चुका था कि कैदियों को ले जाने वाले दस्ते पर हमले करने वाले कौन लोग थे। लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं थे कि इसराइली हुकूमत से बाकायदा एहतजाज कर सकें, क्योंकि उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा था। शमीर के लिए ज्यादा खतरे वाली बात यह थी कि अगर इस तरह फलस्तीनियों ने अपने गिरफ्तार शुदा साथी रिहा करवाने शुरू कर दिए तो उनके हौसले इतने बढ़ जाएंगे कि फिर इस तूफान के आगे बंद बांधना उनके लिए मुमकिन ही नहीं रहेगा। कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। सारी कौम
ڈی مورلائز ہو گئی ہے۔ اگر ایک ایسی اور واردات ہو گئی تو یہودی قوم کا ہم پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا۔ اس اغوا کا بدلہ لینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ مجھے اگلے 2 روز کے اندر کوئی ممکن العمل پلان چاہیے، کوئی بھی ایسا پلان جس پر عمل کر کے ہم اپنے دامن پر لگا داغ دھو سکیں۔ اس نے میز پر مکے مارتے اور چلاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور تھوڑی دیر آپس میں بحث کرنے کے بعد وہ بلاخر ایک شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ بریگیڈیئر شمیر جانتا تھا کہ وہ اپنے اسلاف کی پابندی اپنا کر ہی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے۔ اس نے دشمن کا گھر جلانے کے لیے اپنے گھر کو آگ لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جرمنوں کو سزا دینے پر تل گیا تھا۔ ابھی جنگ عظیم کے زخم تازہ تھے۔ ایک یہودی کی حیثیت سے اس کا ایمان تھا کہ جرمنوں میں ہٹلر کی روح حلول کر چکی ہے اور وہ کبھی نہ کبھی تاریخ دہرائیں گے۔ بظاہر انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، لیکن شمیر کی اطلاعات کے مطابق ان کی ہمدردیاں آج بھی اسرائیل دشمنوں کے ساتھ تھیں۔ گو کہ وقت نے جرمنوں کو مصلحت کوش بنا دیا تھا اور بظاہر وہ خود کو جرمنی کی نئی نسل اور اسرائیل کے دوست کہنے لگے تھے۔ اپنے دفتر میں داخل ہونے پر جب اچانک اس کی میز پر رکھی ہاٹ لائن ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو چند لمحوں کے لیے را کے ڈائریکٹر امریش پوری کے دل کی دھڑکن ضرور بے قابو ہو گئی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ کسی میکانیکی عمل کے تابع کریڈل کی طرف بڑھا۔ وزیر اعظم کا پرسنل سیکرٹری لائن پر تھا۔ وزیر اعظم غیر ملکی دورے پر جا رہے تھے۔ امریش پوری کی اطلاع کے مطابق اس وقت انہیں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اچانک ہاٹ لائن پر گفتگو۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہوگی۔ وزیر اعظم دورے سے واپسی پر بھی اسے طلب کر سکتے تھے۔ مجھے تھوڑی دیر بعد روانہ ہونا ہے، زیادہ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے دوست کچھ خصوصی تعاون کی درخواست کر رہے ہیں، ان کی ہر ممکن مدد کرنا، کیونکہ ہم لوگ بھی کہوٹا کے لیے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کمیشن کے چیئرمین آپ کو سب کچھ سمجھا دیں گے، آپ خود تل ابیب جائیے۔ میری خواہش ہے کہ میری ملک سے غیر موجودگی کے دوران یہ کام ہو جائے۔ ہمیں اسرائیلی دوستوں کی خوشنودی درکار ہے، بھلے اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ وزیر اعظم تھوڑی دیر بعد لائن پر موجود تھے۔ رائٹ سر، اوکے سر، آپ کی مرضی کے عین مطابق کام ہو جائے گا۔ امریش پوری نے فون کھڑے ہو کر سنا تھا۔ گڈ لک، وش یو آل دا بیسٹ۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ چیئرمین سیکیورٹی کمیشن کے کمرے میں موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بے تکلف دوست تھے۔ دونوں نے انٹیلیجنس میں اکٹھے ہی اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر ہم سے خصوصی تعاون مانگ رہا ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نے ہمارے پرائم منسٹر سے براہ راست درخواست کی ہے، تم آج شام کی فلائٹ سے نکل جاؤ۔ پرائم منسٹر کی درخواست ہے کہ معاملات ان کے غیر ملکی دورے کے دوران ہی نمٹا دیے جائیں۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ سری نگر میں ہم ان لوگوں کی مدد کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور کہوٹا کو نظر انداز کر دینا ہمارے لیے اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودنے کے مترادف ہوگا۔ چیئرمین نے طویل سانس لیا۔ میں ان یہودیوں کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح، یہ ہمارے بھی باپ ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہماری مدد کی بہت بڑی قیمت وصول کریں گے۔ ہم تو نام کے بنیے ہیں، اصل میں تو بنیے یہ ہیں جناب، ایک کے 100 واپس لینے وصول کرنے والے۔ خیر، میں تیار ہوں۔ امریش پوری کو بہت کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ کہوٹا کے ایٹمی پلانٹ کی تباہ کاری کے لیے اسرائیل نے جو خصوصی مشن انڈیا بھیج رکھا ہے، اور موساد اس ضمن میں جس فراخ دلی سے بھارت کی مدد کر رہی ہے، اس کا معاوضہ یہودی ضرور وصول کریں گے، اور بریگیڈیئر شمیر یقیناً انہیں بڑے امتحان میں ڈالے گا۔ امریش پوری نے یہیں سے خصوصی لائن پر اپنے ماتحتوں کو ہدایات جاری کر دی تھی، اور اسی روز شام کی فلائٹ سے را کی 3 اعلیٰ افسران کی ایک ٹیم لندن جا رہی تھی۔ یہ لوگ ڈپلومیٹک کور کے ساتھ عازم سفر تھے۔ بظاہر انہوں نے آڈٹ کرنے والی ٹیم کا روپ دھار رکھا تھا اور لندن کے بھارتی قونصلیٹ میں حساب کتاب کی چھان بین کے لیے جا رہے تھے۔ لندن کے گیٹ وک ایئرپورٹ پر امریش پوری اور اس کے 2 ماتحتوں کو سفارت خانے کے اعلیٰ افسران نے خوش آمدید کہا۔ چونکہ ڈپلومیٹس کی آمد و رفت معمول کی کارروائی تھی، اس لیے کسی نے اس طرف توجہ نہ دی۔ انہوں نے لندن کے بھارتی ہائی کمیشن میں بمشکل 6-7 گھنٹے گزارے تھے جب انہیں تازہ خبر پہنچ گئی۔ بریگیڈیئر شمیر نے انتہائی سیکیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے
رو کے افسران کے تلابیب آنے کا پروگرام اچانک تبدیل کر دیا تھا اور وہ اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ ایسے ہی کسی ڈپلومیٹک کور کے آڑ دے کر لندن کے اسرائیلی سفارت خانے میں پہنچ چکا تھا۔ اگلے روز اسرائیلی سفارت خانے نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں دنیا بھر کے سفارتی نمائندے موجود تھے۔ اس سفارتی نمائندوں میں امریش پوری اور اس کے 2 ساتھی بھی شامل تھے۔ نشے میں ڈگمگاتے سینکڑوں مہمانوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ امریش پوری اور اس کے دونوں ساتھیوں کو اسرائیلی حکام نے کس طرح سفارت خانے کے ایک محفوظ کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ کمرے میں زندگی اپنی تمام تر آسائشوں سمیت ان کی منتظر تھی۔ ابھی انہیں بیٹھے 2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ انہیں شراب پیش کر دی گئی، جب اچانک ہی اس کی پشت پر دوسرا بغلی دروازہ کھلا اور امریش پوری نے موساد کے بریگیڈیئر شمیر کو اپنے 2 ماتحتوں سمیت اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ بریگیڈیئر شمیر کو امریش پوری 1000 پردوں میں پہچان سکتا تھا۔ دونوں نے پاکستانی ایٹمی پروگرام سے متعلق کئی خفیہ میٹنگز کی تھیں اور اب سری نگر میں موساد اور را نے مشترکہ آپریشن بھی اس سلسلے میں شروع کیا ہوا تھا۔ انتہائی منافقانہ مسکراہٹوں کے ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کا خیر مقدم کیا، پھر سب نے باری باری گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دونوں آپس میں پاکستانی ایٹمی پلانٹ پر گفتگو کرنے لگے جبکہ ان کے ساتھی بڑے مؤدب انداز میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اس درمیان بریگیڈیئر شمیر نے امریش پوری کو ہر ممکن طریقے سے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ موساد کے تعاون کے بغیر وہ پاکستان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ امریش پوری بظاہری تو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ جل بھن کر کباب ہو رہا تھا۔ یہودیوں کے احساس تکبر کا اس کے ساتھیوں نے بھی سخت نوٹس لیا تھا۔ امریش پوری اپنے دونوں ساتھیوں کی آنکھوں میں لہراتے احساسات کو پڑھنے کے فن میں یکتا روزگار تھا۔ اس کی اس خوبی نے اسے اتنی تیزی سے ترقی کی منازل طے کروائی تھی کہ اس کو اپنے ماتحتوں کی حرکات و سکنات سے ان کے دل و دماغ میں موجزن خیالات کا اندازہ ہو جاتا تھا اور وہ ان کی سائیکو تھراپی کی کوئی نہ کوئی صورت نکال کر انہیں روبہ عمل رکھتا تھا۔ میرا خیال ہے ہم اب دوسری بات بھی کر لیں۔ اس نے بظاہر تو بریگیڈیئر شمیر کو وقت کی نزاکت کا احساس دلایا تھا، لیکن اپنے لہجے کی تلخی پر وہ 1000 کوشش پر بھی قابو نہیں پا سکا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی، وہ بھی اسی میدان کا کھلاڑی تھا۔ موساد کی اذیت پسند سربراہ کو انسانی بے بسی اور بے کسی کے ایسے مناظر دیکھنے کا جنون تھا۔ وہ دل ہی دل میں امریش پوری کی اس حالت پر جھوم کر رہ گیا۔ میرے خیال میں پہلے کھانا کھا لیا جائے، اس کے بعد ہم ساری رات اطمینان سے بات کر سکتے ہیں۔ اس نے امریش پوری کا جواب سنے بغیر اپنے صوفے کی ایک سائڈ پر بٹن دبا دیا۔ امریش پوری کٹ کر ہی تو رہ گیا۔ اس کا مطلب ابھی انہیں مزید 2-3 گھنٹے بریگیڈیئر شمیر کے طنز و تشنے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر وزیر اعظم اور چیئرمین سیکیورٹی کمیشن کی طرف سے موساد کے ساتھ تعاون کی خصوصی ہدایات انہیں نہ ملی ہوتی تو امریش پوری اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اپنے ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کی حیثیت سے اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو بھوت بن کر ان کے اور مغربی دنیا کے سر پر سوار ہے کے تدارک کے لیے وہ لوگ قدم قدم پر موساد کے محتاج تھے۔ کبھی کبھی امریش پوری کو حیرت ہوتی تھی کہ پاکستان میں موساد کے ذرائع اطلاعات کہیں کہیں را سے بھی زیادہ تھے۔ اس بات کا علم تو اسے بعد میں ہوا کہ ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کے ذریعے موساد نے اپنی جڑیں پاکستان میں بہت گہری کر لی تھیں۔ وہ لوگ اس مخصوص اہلیت سے بین الاقوامی سطح پر خصوصی تعلقات رکھنے کی وجہ سے ان کی ہمدردیاں حاصل کر چکے تھے۔ موساد بین الاقوامی سطح پر ان کے ساتھ جو تعاون کر رہی تھی اس کے عوض اس طبقے کے لوگ پاکستان کے سرکاری راز موساد تک پہنچانے کے پابند تھے۔ امریش پوری اس بات کا قائل ہو چکا تھا کہ ابھی اس میدان میں کوئی موساد کا ثانی نہیں پیدا ہوا۔ ان کے مزاج کے مطابق ہر ممکن کھانا یہاں موجود تھا۔ کھانے سے پہلے انہیں وائن پیش کی گئی۔ کھانے کی میز پر بھی بریگیڈیئر شمیر نے اپنی برتری ثابت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے امریش پوری تک یہ بات پہنچا دی تھی کہ کہوٹہ کے ایٹمی پلانٹ سے متعلق CIA، KGB اور رو بھی وہ کچھ نہیں جانتے جو موساد والے جانتے ہیں۔ اب یہ کہ ایک موساد ہی روئے زمین پر ایسی یہودی انٹیلیجنس ایجنسی موجود ہے
जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के इस एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की अहलियत रखती है। खाने के खात्मे पर जब वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम का रुख कर रहे थे तो अमरीश पुरी और उसके साथी ही दिल में भगवान का शुक्र बजा लाए थे कि अब उन्हें कम से कम कुछ देर के लिए ही सही ब्रिगेडियर शमीर की लाफग्राफ से निजात मिल जाएगी। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ एक लंबी मेज और उसके गिर्दागिर्द कुर्सियां मौजूद थीं, या फिर बरकी आतिशदानों में दहकते अंगारे जिन्होंने लंदन की रगों में उतरती सर्दी का सारा दम खत्म करके रख दिया था। दोनों टीमें आमने सामने बैठ गई थीं। थोड़ी देर बाद ही ब्रिगेडियर शमीर अमरीश पुरी को बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए अपने ऑब्जेक्टिव से आगाह कर रहा था। उसका तहकुमाना लहजा अमरीश पुरी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त जरूर हो रहा था, लेकिन के लेकिन उनके पैरोकारों ने अपने शास्त्रों से बहुत कुछ सीखा था। पार्ट नंबर 3 यहाँ मुकम्मल होता